أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے عافیت میں رکھے, دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے جنت تک لے جائے, ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت میں جانا آسان کر دے, ان راستوں کو ہمارے لیے کھول دے, ان چیزوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے جو جنت تک لے کے جائیں, اور ان چیزوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمیں جہنم کی طرف بلانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب پیاروں کو ہدایت دے, ایمان دے, اپنا بنا کے رکھے, اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, قرآن کو ہمارے غموں کے دور کرنے کا ذریعہ اور ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے, ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 91 تک, اور اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو سمجھ کے یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو, اور پھر اس سے یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے, وقت میں برکت دے, اور زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے, آمین. شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ, اور جب. ایک ہوتا ہے اذا اور ایک اذ, دونوں کے مطلب جب ہوتے ہیں, لیکن اذ جو ہے پاسٹ میں ہوتا ہے, جیسے ماضی کی بات, اور اذا جو ہے وہ اس کو فیوچر میں کر دیتا ہے. تو دونوں وین ہے جب, لیکن یہ ماضی کا ہوتا ہے, وہ اذ اور جب. اخذنا, لیا ہم نے, حمزہ خازال روٹ ورڈ ہے, اخذنا لیا ہم نے, میثاق پختہ عہد, میثاق کا روٹ ورڈ ہے واو, فا اور قاف. اردو میں ہم کہتے ہیں وثوق, بڑی وثوق سے بات کی گئی ہے, وثوق سے. تو وثوق بھی کیا ہے, بیسیکلی پختہ بات, بہت ہی یعنی پختہ بات, جیسے پکی بات ہے. تو وثوق کا ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, آپ اس سے یاد رکھیں. اس کا روٹ ورڈ واو فا قاف, میثاق پختہ عہد. بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, لا تعبدون, نہ تم عبادت کرو گے, لا نہ, تا پہلے اونا بعد میں تم جمع میں ہو, اور عین بعد دال روٹ پر, نہ تم عبادت کرو گے الا اللہ, مگر اللہ کی. وبالوالدین, وبالوالدین, اور ساتھ والدین کے. والدین کا روٹ ورڈ واو لام دال, اولاد, والد, والدہ, سب کا روٹ ورڈ واو لام دال, ولد سے. اور بی ود, ساتھ والدین کے, احساناً, احسان کرنا. اچھا, یہاں پہ نون جیسا آپ ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے اس طریقے سے یاد کیا کریں کہ فعل اور اسم کا اگر ہمیں فرق تھوڑا تھوڑا پتا ہو تو ہم اس سے, یعنی ہمیں بے شک بہت زیادہ نہیں آتا, تب بھی اگر اسم کی ہمیں پہچان پتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تنوین دکھ رہی ہے, یہ اسم ہے, اور کبھی کبھار اسم ایسے ہوتے ہیں جو کوئی سی کام کا نام ہوتا ہے تو اس کو نہ کر کے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا, کھیلنا, پڑھنا, لکھنا, کھانا پکانا, تو وہ کام کا نام ہے. اور ایک ہوتا ہے کھانا پکا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, وہ پھر فعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کام کا نام ہے یہ اسم ہوتا ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن کبھی کبھار اسم کے اس طریقے سے کرنا کر کے کرتے, تو اس لیے ٹرانسلیشن کرنا کر کے یاد کیجیے, احساناً, احسان کرنا. وذی القربیٰ, اور رشتے داروں. والیتامى, اور یتیموں پلورل میں. والمساکین, اور مسکینوں کے. یتیم کا روٹ ورڈ یاتا میم, مسکین کا روٹ ورڈ سین کاف اور نون سکنہ سے. مسکینوں کے. وقولو, اور کہو. قولو جو ہے فعل امر ہے, جیسے کہا, جیسا قل ہوتا ہے سنگولر کو جب کہا جائے کہ کہہ دو, سنگولر کو کہا جائے تو قل کہتے ہیں, اور پلورل کو جب کہتے ہیں تو قولو, اور کہو. للناسی, لوگوں سے. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ, جیسے یہ قولو ہے, اس طرح قالا, قل, یقولو, قلتم, قلنا, جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے ساتھ لی آتا ہے یا لا آتا ہے اس کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کس سے کہو. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی, اس لی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے سے. جیسے قولو, اور کہو, کس سے, للناسی, لوگوں سے, حسناً, اچھی بات. وہ اس میں ٹرانسلیشن اس طرح کرنا کر کے نہیں ہے, اس کو ایسے یاد کریں, اچھی بات. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, یہ بھی فعل امر ہے. قائم کرو کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے, قاف واو میم. قیامت بھی اسی سے آتا ہے, قائم اسی سے آتا ہے, بس روٹ ورڈ یہ کہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, کئی چیزیں بہت ریپیٹ ہوتی ہیں تو بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, الصلاۃ, نماز. وَآتُوا, اور ادا کرو. ادا کرنے کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے, حمزہ تا یا.
تو حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے. وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. اس کا روٹ ورڈ زا کاف اور واو روٹ ورڈ ہوتا ہے. ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے. منہ موڑنے کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام اور یا. واو لام یا کا روٹ ورڈ جب لام پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے تولا یا تولو تو اس کی ٹرانسلیشن اکثر آپ منہ پھیرنا ہی دیکھتے ہیں. تولی یہاں تک پورا ایک ہی لفظ ہے. تولیتم منہ موڑ لیا تم نے. اللہ سوائے قلیلاً قلیل تعداد کے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو. میم پہ پیش یعنی میم پہلے ہو اس پہ پیش ہو اور آخر میں اونا یا اینا ہو تو ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے. یعنی کہ ٹرانسلیشن اس طرح آپ دیکھتے ہیں جیسا مسلمون ایمان لانے والے، مشرکون شرک کرنے والے، اور بھی ہم دیکھتے رہیں گے اس طرح. تو معرضون عین را ضاد روٹ ورڈ ہے. اعراض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اگنور کرنا کسی چیز کو اعراض کرنا. تو معرضون اعراض کرنے والے ہو. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد کم تم سے لا تسفکون نہ تم بہاؤ کے. لا تسفکون لا نہ تا پہلے اونا بعد میں تم جمع میں ہو اور سین فا کاف روٹ ورڈ. سین فا کاف روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ سورہ بقرہ میں ہی آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو شیڈ بلڈ یعنی کہ ٹو شیڈ بہانا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم اردو میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں سفاک کہ سفاکیت سے ہمارا تو سفاکیت میں بھی شیڈنگ آف بلڈ آتی ہے جیسے، تو وہ رب اسی سے ہے. یہ قرآن میں دوسری جگہ کہاں پہ وہ دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں پہ آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانے والے یعنی اپنی زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کیا آپ بنائیں گے زمین میں من یفسدو کہ جو فساد کرے گا فیہا زمین میں ویسفکو دماء اور وہ بہائے گا دماء خون. تو یہی روٹ ورڈ ایک دفعہ بس وہاں پہ یوز ہوا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں ہی ول شیڈ دماء خون بلڈ. اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اردو کا لفظ صفاق اسی سے لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم خون تمہارے یعنی کہ خون اپنے. دماغ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال میم واو. اور کیسے یاد ہوگا؟ بس آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حرف علت والے بار بار یاد کرنے پڑتے ہیں، تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے اس میں مگر یہ کہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، تم جمع میں ہو تخرجون نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے نفسوں کو من دیارکم تمہارے گھروں سے یعنی کہ اپنے گھروں سے. روٹ ورڈ دیار جو ہے دار کی جمع ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے دال واو اور را. دار سنگولر دیار پلورل ٹرانسلیشن پلورل میں اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے. وانتم اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو. فیل ہے تو ٹرانسلیشن فیل کی طرح ہی کریں گے. تا پہلے اونا بعد میں تم جمع میں ہو. تشہدون تم گواہی دیتے ہو. شین ہادل شہادت گواہی کو کہتے ہیں. ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی لوگ ہو تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، تم قتل کر دیتے ہو انفسکم تم اپنے نفسوں کو. وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو. وفریقاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے یعنی کہ اپنوں میں سے. کم کی ٹرانسلیشن بار بار کم آتا ہے تو پھر ٹرانسلیشن اپنوں کر کے کیا جاتا ہے کیونکہ اکارڈنگ جملہ اسی طرح ہم اردو میں بھی اس طرح کہتے ہیں. تم قتل کر ڈالتے ہو تو اب بار بار ہم کہیں گے تمہارے نفسوں کو اور تم نکال دیتے ہو تم میں سے تو تم نہیں اس طرح. تو اس لیے بیچ میں اپنے بھی آ گیا اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ میں ہم اردو میں بھی اس طرح یوز کرتے ہیں. فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. اچھا اس کا روٹ ورڈ تو ظاہرہ ہے. تا پہلے اونا بعد میں تم جمع میں مگر یہ اس میننگ میں آپ کو اور جگہ نظر نہیں آئے گا. یہ روٹ ورڈ کم نظر آئے گا جیسے تو اس لیے آپ اس کو سٹار بنا لیں کچھ سرکل کر لیں تاکہ آپ اس کو غور سے یاد کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور ہم بار بار دیکھتے ہیں ہمیں یاد کرنا آسان ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح اس میننگس میں نہ ملے. تو تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. ورنہ عام طور پہ جب یہ تظاہر قرآن میں ہے مگر اس کے میننگ آتے ہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا سپورٹ کرنا. مگر یہاں پہ اس کی میننگ کیا ہے؟ تم چڑھائی کرتے ہو. تو اس کو آپ اس طرح یاد کریں کہ اس کو آپ کو رٹا لگانا ہے میمورائز کرنا ہے. تم چڑھائی کرتے علیہم ان پر بالاسم 7 گناہ کے حمدہ ثامیم روٹ ورڈ والعدوانی اور زیادتی
ज्यादती क्या। उद्वान का रूट वर्ड क्या है, आइन दाल वाव। आइन दाल वाव रूट वर्ड उद्वान, उदुव, दुश्मन के लिए भी उदुव आता है और ज्यादती के लिए आता है तो आप आइन दाल वाव ज्यादती के मीनिंग है। और कुरान में इतनी दफा आप ये देखेंगे आइन दाल वाव का ज्यादती के मीनिंग कि आपको ये चीजें इजी लगने लगेंगी इंशाअल्लाह ताला। व इन और अगर, ये तू कुम वो आए तुम्हारे पास, इसको हम ब्रेक करेंगे। या तो हमजा ता या रूट वर्ड जो है अता या ती जो होता है उसका मतलब होता है टू कम, आना। तो हमजा ता और या रूट वर्ड है और या पहले है और वाव साकिन आखिर में है। इस हमने तोड़ के पढ़ेंगे इसको, तो उसका मतलब वो जम्मा में है और या तू वो आए, दे विल कम। कुम अटैच प्रोनाउन है, किसके पास आए, तुम्हारे पास। उसारा कैदी बन के, हमजा सीन रा रूट वर्ड है। असीर हम उर्दू में भी कहते हैं, कैदी को कहा जाता है और ये बेसिकली असीर जो है कुरान में जब यूज होते कैप्टिव्स ऑफ वॉर जो होते उनके लिए, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते थे कैप्टिव्स, उनके लिए आता था उसारा, और असीर भी कुरान में आ चुका है। उसारा कैदी बन के, तो फादूहुम तुम फिदिया देके छुड़ाते हो उन्हें। ट्रांसलेशन आपको लंबी सी लग रही है मगर आसान है। रूट वर्ड क्या है, फा दाल और या फिदिया, जैसे हम फिदिया लिखते हैं ना तो फिदिया से याद रखें, रूट वर्ड होता है फा दाल और या, और ता पहले ऊ बाद में इसी से का, तो तुम जमा में हो, और तुफादूहुम तुम फिदिया दे के छुड़ाते हो, और किन्हें, अटैच प्रोनाउन है हम उन्हें। कुरान में इस तरह ये एक ही दफा आया है इस शक्ल में, वैसे तो आया है फिदिया दे के छुड़ाना इफ्तदाऊ करके, लेकिन इस तरह की शक्ल में एक तरह आया, मगर इसकी ट्रांसलेशन आसान है। तो फादू तुम फिदिया दे के छुड़ाते हो हम उन्हें, वह हुआ हालांकि वो, फिर वाह की ट्रांसलेशन हालांकि आ गई। वाह की ट्रांसलेशन ज्यादातर होती है और यानी कि एंड, जैसे इंग्लिश में। कभी कभार जबकि या हालांकि होती है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो समझ आने लगता है ऐसा ऐसा। वाह हुआ हालांकि वो मुहर्रम हराम किया गया है। मुहर्रम का रूट वर्ड आपको पता है हराम, वाह है, हराम हमें पता है। मुहर्रम को यानी कि ये जो है पैसिव होता है, इसके इंशाल्लाह बाद में इस बारे में बात करेंगे पैसिव क्या होता है, मगर इसकी ट्रांसलेशन होती है हराम करदा, हराम किया गया, जैसे फोरबिडन। तो जो चीज मुहर्रम है उसकी ट्रांसलेशन होती है हराम किया गया। ऐसी ट्रांसलेशन याद करेंगे। इसको दो कुरान में आया है, 3-4 दफा आया है फोरबिडन के मतलब में, जैसे कि आयत सूरह अनाम की आयत नंबर 145 में देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप कह दीजिए कि मैं नहीं पाता कोई चीज इसमें जो मुझ पर वही कहेगी, मुहर्रमुन, मुहर्रमुन एनीथिंग फोरबिडन यानी हराम करदा। तो फोरबिडन मुहर्रमन कुरान में और जगह पे भी आया है ये। यहाँ पे हमने अनाम में आयत में देखा, वह मुहर्रमुन हालांकि वो हराम करता है, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम निकालना उनका। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। इखराज हुम तो हो गया उनका। इखराज जो है इस्म है और इखराज है काम का नाम। जैसे हमने एहसान पिछले लेसन में पढ़ा था कि कभी कभार इस्म की ट्रांसलेशन हम ऐसे करते हैं कि किसी काम का नाम होता है वो, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना। तो इखराज भी ये काम का नाम है। खराजा होता है फेल, निकलना, लेकिन जब ये इसका इस्म है इखराज, निकालना, तो इसीलिए ट्रांसलेशन आप इसको निकालना करके करेंगे, ये इस्म की तरह ट्रांसलेशन हो रही है इसको। तो इखराजुहुम निकालना उनका। अगर नहीं समझ आया बात, इट्स ओके, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा समझ आने लगती है, मगर जब हम इस तरह पढ़ते हैं तो हमें आगे ये चीजें हेल्प आउट करना शुरू हो जाती है, ईजी होना शुरू हो जाती है। आसान करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इखराज उनका, निकालना उनका। अफतुमिनूना क्या, फा फिर, ता पहले ऊना बाद में, तुमिनूना तुम ईमान लाते हो, बिबादी बाज हिस्से पर, अल किताबी किताब के, व तकफुरूना और तुम कुफर करते हो, बिबादिन साथ बाज के, फमा तो नहीं। माँ की ट्रांसलेशन इसके बाद यहाँ पे इल्ला आ रहा है तो ट्रांसलेशन नहीं, फमा नहीं तो नहीं, जजा बदला। जजा रिकम्पेंस को कहते हैं। रूट वर्ड इसका क्या होता है, जीम, जा और वाव। बदला मन उसका जो यफालू वो करता है, दालिका ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज़्युन रुसवाई। खिज़्युन का रूट वर्ड यही है, जब भी कुरान में ये रूट वर्ड आता है रुसवाई के लिए, डिसग्रेस, इसी मीनिंग में। खिज़्युन रुसवाई फिल हयात दुनिया, जिंदगी में दुनिया की।
वयौम क़ियामत, और दिन क़यामत के, युरद्दून, वो लौटाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक तो पहले रूट वर्ड देख लेते हैं, रा दाल दाल। रद्द करना, जैसे हम उर्दू में भी जब तरदीद करते हैं, रद्द कर देते हैं बात, तो लौटा देते हैं बात को, रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो उसी से मीनिंग याद रखें, लौटाना, टू रिटर्न, टू टर्न बैक, दोनों मीनिंग आते हैं इसके रात दाल दाल के। अब यहाँ पे ये इस पे आप सर्कल कर लें पहले, और इस पे लिख ले कि ये पैसिव है, मजहूल है। मजहूल क्या होता है कि अभी में एक होता है नॉर्म, और हर जबान में होता है ये मजहूल होता है कि इसमें आपको डूअर नहीं नजर आएगा, डूअर जो है मिस्ट्री है, नहीं पता चलेगा कौन है। नॉर्मली जब एक्टिव वर्जन होता है किसी चीज का, तो उसका मतलब है वो रहम करेंगे, ठीक है, जैसे वो रहम करेंगे। लेकिन जब पैसिव होगा तो वो रहम किए जाएंगे, और कौन रहम कर रहा है ये नहीं पता, तो वो मजहूल होता है। ये हमें बहुत यानी कि मजहूल इसी को कहते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ओके, बस आप इसको याद करने के लिए इस पे पैसिव जरूर लिख दें, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी होती है इसकी ट्रांसलेशन। युरद्दूना, और ये वो लौटाए जाएंगे, खुद नहीं लौट रहे बल्कि वो लौटाए जाएंगे। तो इसको इसी तरह इंशाल्लाह याद करें। कुरान में एक और जगह देख लेते हैं हम, सूरह जुमुआ में आयत नंबर 8 में है कि तुम फिर तुरद्दूना, तुम सब लौटाए जाओगे। वहां पे तू है पहले, तो इसलिए तुम सब लौटाए जाओगे, यू विल बी सेंट बैक है ट्रांसलेशन। और यहाँ पे युरद्दूना है, तो वो सब लौटाए जाएंगे इला तरफ अशद्दिल अजाब, शदीद तरीन अजाब के। अशद जो है शीन दाल दाल रूट वर्ड, जब ये अशद करके आता है तो इसका मतलब अशद्दू जो होता है, इसका मतलब इसमें तब्दील का सीगा है, ज्यादा शदीद। मगर शदीद तरीन इसकी ट्रांसलेशन है, जबकि पिछले लेसन में हमने अशद्दू की ट्रांसलेशन ज्यादा शदीद पढ़ी थी। तो इसमें कभी कभार ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए हो जाता है, वो ग्रामर की किसी वजह से, तो वो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते पढ़ते रहेंगे। लेकिन इसमें ट्रांसलेशन सुपरलेटिव डिग्री में शदीद तरीन। पिछले लेसन में अशद था, तो उसमें ये इसमें तब्दील का सीखा था, मगर अशदीद तर जैसे ज्यादा के मीनिंग में था, मगर यहाँ पे ये सुपरलेटिव हो गया शदीद तरीन अल-अज़ाब, अजाब के। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह भी गाफिल। माँ के बाद, माँ की ट्रांसलेशन ज्यादातर होता है जो कुछ, और फिर उसके बाद नहीं भी होता है। नहीं के लिए एक तरीका तो पहचानने का होता है कि इल्ला आ रहा हो उसमें, और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है कि बाद में कहीं बी आ रहा हो इसम से पहले, तो वो भी उसमें ट्रांसलेशन नहीं देखते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल अम्मा, उससे जो तअमलून तुम अमल करते हो। उलाइक, यही वो लोग हैं, अल्लदीना, जिन्होंने इश्तरऊ खरीद ली। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जब हम मिला के पढ़ते हैं कुरान में, तो हम पढ़ते हैं उलाइक अल्लदीनश, नून के जबर को इस जज्म से मिला देते हैं पढ़ने के लिए, अल्लदीनश्तरवुल हयातद दुनिया, राइट। लेकिन जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हमें ब्रेक करके पढ़नी है, तो हम कहेंगे उलाइका, यही लोग हैं, अल्लदीना, जिन्होंने, हमजा पे हरकत लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर। अगर थर्ड लेटर पे जबर या जेर हो तो यहाँ पे जेर लगाते हैं, और अगर यहाँ पे पेश हो तो पेश लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जब पढ़ेंगे अल्लदीना, जिन्होंने इश्तरऊ खरीद ली। वाव साकिन बता रहा है वो जमा में थे, अल्लजीना भी बता रहा है खैर वो जमा में थे। और शीन रा या का रूट वर्ड है। शीन रा या का रूट वर्ड कुरान में जब ये बगैर ता के आता है तो उसका मतलब होता है टू सेल, सिर्फ उसका मतलब टू सेल होता है। लेकिन जब ये ता के साथ आता है, इश यानी कि ता बीच में आ गया रूट वर्ड के, तो भी इसका मतलब खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना सब में आ जाता है। वो अब आपको उसको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट उसको याद भी रखना होता है। और मगर सेल करना इसके मीनिंग भी कभी कभार होता है, ज्यादातर होता है बाय करना, परचेज जैसे करना, और एक्सचेंज करना, लेकिन कभी बेचना भी होता है। बस आप इंशाल्लाह ट्रांसलेशन इस पे मेहनत करते रहें, याद होने शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह मदद फरमाए। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली अल हयात दुनिया, जिंदगी दुनिया की। अल के साथ तो हमजा ही होगा जब हम अलग अलग आएंगे। अगर हम मिला के पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इश्तरावुल हयात दुनिया, वाव के जज्म को लाम के, वाव के साथ पेश को लाम के जज्म से मिलाएंगे। लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे इश्तराउ, खरीद ली, हमजा पे हरकत
فیل کی تو اس طرح ہی لگتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی، زبر زیر ہو تو زیر لگتا ہے، لیکن اگر اسم ہے ال ہے تو کنفرم ہے کہ ال کا حمزہ پہ ال ہی پڑھیں گے نا. تو الحیات دنیا، زندگی دنیا کی، بالآخرہ بھی بدلے آخرت کے. جب شین را یا روٹ ورڈ کے بعد با آتا ہے اس کا مطلب کس کے بدلے، تو اس کی ٹرانسلیشن بدلے کر کے کرتے ہیں. ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا، آپ چاہیں تو اس میں دیکھ لیں. بالآخرہ بدلے آخرت کے. فلا تو نہ، یخففو ہلکا کیا جائے گا. خفافا روٹ ورڈ ہے، خفیف ہلکے کو کہتے ہیں خفیف، اور یخففو ہلکا کیا جائے گا. اچھا اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے، اس پہ بھی لکھ لیے مجہول ہے یہ پیسو. ایک پیسو کے مختلف انداز ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھی پہچان جو بالکل کلیئر گیو اوے کہ یہ پیسو ہے، پہلے لیٹر پہ یا تا پہلے ہو، اس پہ پیش ہو، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ یہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول پیسو ہے. یخففو ہلکا کیا جائے گا. خافافا روٹ ورڈ میں ہلکا تو لائٹ تو آتا ہے میننگ، لیکن یہاں پہ یہ مجہول ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ٹرکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ایسے یاد کیجیے. فلا یخففو تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. اس میں بھی دیکھ لیں، اس کو بھی آپ چاہیں تو اس کو سرکل کر لیجئے، اس میں بھی لکھ لیجئے پیسو ہے. اس میں بھی آپ کو وہ والا سائن نظر آ رہا ہے جو یخففو میں نظر آیا تھا، یا تا پہلے ہو، اس پہ پیش ہو، اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. اگر یہ ایکٹیو ہوتا ہے معروف تو ہوتا ہے ینصرون وہ مدد کرتے ہیں، وہ ڈوئر ہوتے ہیں جو نہیں کرنے والے. لیکن جب یہ مجہول ہوتا ہے تو وہ مدد کیے جائیں گے، اور کون کرے گا وہ، یعنی کہ ڈوئر مسٹری ہے، تو اس کو ایسے اس لیے یاد کیجئے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے، موسیٰ کتاب و موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پیدر پہ بھیجے ہم نے. قفینا کا روٹ ورڈ ڈفرنٹ سا ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے. قرآن میں بہت زیادہ یوز نہیں ہوا یہ روٹ ورڈ. اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو سینڈ، اس کے مطلب یعنی پیچھے بھیجنا کسی کو، اور یا پھر ایک دو میننگ آتے ہیں، تو پیچھے بھیجنا یا پیدر پہ بھیجنا، آگے پیچھے بھیجنا. تو اس کے مطلب اسی طرح ہے. تو قفینا پیدر پہ بھیجے نہ ہم نے. قافا واو روٹ ورڈ ہے. اچھا یہاں پہ ہم قرآن میں اور جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ حدید میں آیت نمبر 27 میں یہ 2 دفعہ آیا ہے. ثم قفینا، پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پہ ہمارے رسول، وقفینا اینڈ وی فالوڈ، اور پھر پیچھے بھیجا ہم نے، فالو کیا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. تو بھیجنا اور فالو کرنے کے مطلب میں آیا ہے یہ. وقفینا اور پیدر پہ بھیجا ہم نے، پیچھے بھیجا ہم نے، من بعد ہی بات اس کے، برسول کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے. ایدہ یؤید تائید، اردو میں ہم لفظ تائید بھی یوز کرتے ہیں. تائید کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم کسی کی بات کو تو ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، تو اس کے مطلب میں سپورٹ آتا ہے، ٹو سپورٹ. تو ایدناہ، تو اس کو بریک کرتے ہیں ہم. ایدہ یؤید حمزہ یا دال روٹ ورڈ، ایدنا قوت دی ہم نے. ڈوئر کون ہے؟ ہم نے قوت دی، ہم نے سپورٹ دی. ہو کسے؟ اسے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو. ایدنا ہو اور قوت دی ہم نے اس سے، بروح القدس ساتھ روح القدس کے، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سپورٹ، ٹو اسٹرینتھن، قوت دینا، جیسا بھی دیکھا ہے. یہاں پہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 جہاں پہ 3rd پارے کا آغاز ہے، وہاں پہ بھی عیسیٰ ابن مریم کی ہی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے سپورٹ کیا اس کو، طاقت دی اسے، اسٹرینتھن کیا اسے روح قدس کے ساتھ، ہولی اسپرٹ کے ساتھ. تو وہاں پہ بھی یہ اس طرح آیا ہے. ایدناہ تائید سے بھی یاد رکھیں گے ہم. قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے. افکلما کیا پھر جب بھی. اچھا اس کو بھی بریک کریں گے. آ کیا، فا پھر، کلما جب کبھی، جب بھی. کلما جب آتا ہے اس کی میننگ جب بھی، جب کبھی، اسی طرح آتا ہے. جاءکم، جاء بریک کریں گے، جاء آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما بھی ود ساتھ اس کے جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے.
تہوا کا روٹ ورڈ ہے ہا واو یا. ہوا آپ کو پتہ ہے قرآن میں بہت دفعہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر، خواہشات، اہوا اہم جیسے ہوتا ہے ہوا. تو تہوا فیل ہے اور اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیزائر، چاہنا. یعنی اگر یہ اسم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، خواہشات وغیرہ، لیکن جب ٹو ڈیزائرز، لیکن اس یہاں پہ فیل ہے تو فیل کی ٹرانسلیشن ہوگی ٹو ڈیزائر، چاہنا. اس کا لا تہوا نہیں ڈیزائر کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، پلورل میں نفس کی جمع انفس، نفس تمہارے. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں یہ کہاں پہ ہے. سورہ یہ تو ایدہ کہی کی ایک وہ آ گئی کہ سپورٹ کیا تمہیں. جی مائدہ کی آیت نمبر 70، اس میں بھی اس طرح ہے کلما، جب کبھی. ابھی بھی ہم مائدہ میں آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے. جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قرآن میں، ہم پڑھتے ہیں انفسکم استکبرتم، سین کی جزم کو پیش سے ملا کے پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے ہم پڑھیں گے لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے فعل میں اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. زبر زیر ہوگا تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھیں گے. ہم کہیں گے استکبرتم تکبر کیا تم نے. ففریقن تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے. پھر اس کا ٹرانسلیشن فعل کی طرح ہی کرتے رہیں گے، تم قتل کرتے رہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، قلوب قلب کی جمع ہے، دل ہمارے، غلفن غلاف ہیں، یہی روٹ ورڈ ہے. بل نہیں، بلکہ، بل کتنا آسان ہے، ہمارے اردو میں بھی ہم بلکہ کہتے ہیں. بلکہ کا مطلب ہے آپ پہلی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ لعنہم لعنت کی، ہم ان پر، اللہ اللہ نے. لفظ جلالہ پہ یہاں پہ پیش ہے، اس میں جلالہ پہ، تو اس کی ٹرانسلیشن ڈوئر ہے، جیسے اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کی. با کی ٹرانسلیشن بی کی کئی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اکثر ہوتی ہے ساتھ یعنی with، جیسا بسم اللہ میں ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جب کسی سزا کے بعد اب بی نظر آتا ہے تو بیکاز کی بی ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا بیکاز، ایسے باوجہ. تو وہ آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگتا ہے کہ چل سزا کے بعد بھی ہے، تو ٹرانسلیشن باوجہ، بکفرہم بوجہ ان کی کفر کے، فقلیلا ما بس کتنا کم، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قرآن میں ہے ایسے بہت، تو اس کا مطلب کتنا کم. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 89 ولما اور جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ پاس سے اللہ کے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے. صاد القاف روٹ ورڈ، میم پہلے ہو اس پہ پیش ہو، اور تو اس کی ٹرانسلیشن اکثر والا والی کر کے کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ چونکہ کتاب کو ہم جب کرتے ہیں تو تصدیق کرنے والی. لما اس کی جو، لیے کی ٹرانسلیشن لیے، ماں کی ٹرانسلیشن جو، جملہ بنانا زیادہ بہتر کیا، اس کی جو معہم پاس ہے ان کے. وکانو حالانکہ تھے وہ، واو کی ٹرانسلیشن یہاں پہ حالانکہ ہے، تو اس لیے اب اس کو ایسے کر لیا کرے تاکہ اس کی ٹرانسلیشن اب غور سے یاد کریں گی تو آسان، کہ حالانکہ کانو تھے وہ. کانا ہوتا ہے تو سنگولر کے لیے ہوتا ہے، اور کانو واو ساکن آخر میں آ رہا ہے تو وہ جمع میں تھے. کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے. فاتحہ کا روٹ ورڈ، فاتحہ کا روٹ ورڈ قرآن میں دو طرح کامنلی یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بلکہ تین اور طرح بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ایک تو فتح اوپن کے لیے، جیسے سورہ فاتحہ. ایک فتح جیسے ہم اردو میں بھی فتح کہتے ہیں وکٹری کے لیے، تو یہاں پہ یہ وکٹری کی میننگ میں آئے گا. یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع میں ہے. فاتحہ فتح سے ہے، اور حمزہ سین تا، اس وجہ سے جو پہلا سین تا اس طرح آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن میں مانگنا آ رہا ہے، طلب کرنا. جب یہ اس باب میں آتا ہے اس میں مانگنا آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح استغفار، استغفار میں ہم بخشش مانگتے ہیں. استخارہ ہم خیر مانگتے ہیں. استسقا تو است میں، اس باب میں مانگنے طلب کرنے کی میننگ آتے ہیں. تو یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں. سورہ انفال کی آیت دیکھتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں
ان اگر تستفتحو یو آسک فار وکٹری. تو اس میں بھی تستفتحو میں آسک کہاں سے آیا؟ حمزہ سین تا والا باب سے آیا، اور وکٹری تو روٹ ورڈ ہو گیا. تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں ہمیں اور سمجھ آنے لگتا ہے الحمدللہ. یستفتحون، وہ فتح مانگتے علی الذین کفروا، ان پر جنہوں نے کفر کیا. فلما، تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا. جیسے قالو انہوں نے کہا، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو انہوں نے کفر کیا. اچھا جب عرف کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، معرفت پہچاننا. عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر. بئس ما کتنا برا ہے. جو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے بئس با حمزہ سین، یہ با حمزہ سین اس اسٹائل میں آتا ہے کتنا برا ہے، کتنا برا، جیسے ہاؤ ایول، کتنا جیسے زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کا طریقہ ہے. تو بئس تو اکیلا تو بہت دفعہ آیا، بئس المصیر، بئس المولا و بئس المصیر، اس طرح آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کتنا برا ہے. اور ما کا ٹرانسلیشن جو، تو بئس ما کتنا برا ہے جو، اشترو بیچ ڈالا انہوں نے، بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو. اب اس کو آپ ایسے ہی یاد کریں، شین را یا روٹ ورڈ ہے. شین را یا روٹ ورڈ جب تا کے ساتھ آتی ہے اس کے مطلب ڈفرینٹ آتے ہیں. کبھی آتا ہے خریدنا، پرچیز کرنا، یعنی کہ، اور کبھی بیچنا کم آتا ہے لیکن خریدنا اور ایکسچینج کرنا زیادہ آتا ہے. شین را یا روٹ ورڈ ہے. اشتراؤ بھی بیچ ڈالا انہوں نے، بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان کے، یکفرو انہوں نے کفر کیا. وہاں پہ کفرو میں انہوں نے کفر کیا تھا، یہاں پہ یکفرو میں انہوں نے کفر کیا. کہ ٹرانسلیشن میں فرق کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے. یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے، جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے. اس میں جلالہ پہ پیش ہے اللہ، ڈوئر یعنی اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے. بغین کا روٹ ورڈ ہے با غین یا. یہ روٹ ورڈ قرآن میں جب بغین ہی قرآن میں جب آتا ہے زیادہ تر اس میننگ میں آتا ہے جیسے بغاوت کے میننگ میں، ریبیلین ہوتا ہے نا، ریبیلین، باغی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، زیادہ تر اس میننگ میں آتا ہے. اور ظلم کے مطلب میں بھی آتا ہے، مگر ضد، رائولری کے اس میں کم نظر آتا ہے قرآن میں. اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور ہمیں یاد ہو کہ اس میں ضد کی، حسد کی وجہ سے اس ٹرانسلیشن ہے. تو اس کو آپ سرکل لگا کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، باغین ضد کی وجہ سے. اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں بھی ہے کہ نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے، مگر علم آنے کے بعد بھی کس وجہ سے اختلاف کیا تھا، بغین، آؤٹ آف envy، یعنی کہ حسد کی وجہ سے آپس میں، کہ باہمی ضد کی وجہ سے. تو ایک دوسرے پہ زیادہ، تو اس میں یہی میننگ آتا ہے، ضد، باہمی ضد یا پھر envy. تو یہاں پہ یہ اسی میننگ میں استعمال ہوا ہے. تو قرآن میں اس میننگ میں یہ کم نظر آئے گا. ان کے، ینزل نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباؤ تو وہ لوٹے. باؤ کا روٹ ورڈ ہے با واو حمزہ. با یا بو کر کے قرآن میں با کر کے جب آیا، اس کے مطلب ٹو ریٹرن، یعنی کہ اس کے مطلب ہے ٹو ارن کر، ٹو ٹرن بیک. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب علی غضب، ساتھ غضب کے، غضب پر. اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں، سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 61 میں، جب ان کے اوپر سب کچھ تھا قوم پہ، تو تھا کہ وباؤ اور وہ لوٹے، they drew on themselves بغضب من اللہ، یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. تو باؤ پہلے بھی گزر چکا ہے 61 میں، اور اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں فباؤ تو وہ لوٹے، واو ساکن بداری وہ جمع میں تھے، وہ لوٹے، بغضب علی غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے مہین، رسواکن اہانت آمیز. اہانت کا لفظ ہم گہری اردو میں بولتے ہیں، روٹ ورڈ ہے ہا و نون، یعنی کہ رسوائی والا. مہین، عذاب و مہین آپ قرآن میں کافی دفعہ دیکھتے ہیں. اور مہین رسواکن، رسوائی کرنے والا جیسا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کسی بھی عذاب سے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو ایمان لاؤ. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد قیلا، قالا، یقولو کے بعد لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب ہے کس سے کہا.
قیلا جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے کہا جاتا ہے، آمینو ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے، اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح کریں گے، ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ بھی مجہول ہے، بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے مگر مجہول آپ لکھ لیجئے، انزلہ جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ علاوہ ہے اس کے. ورا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو، را اور یا. قرآن میں ورا بہت دفعہ ہے مگر زیادہ تر اس کے میننگ ہوتے ہیں بیہائنڈ، پیچھے، کبھی کبھار اس کے میننگ ہوتے ہیں آگے بھی، اس میں ظرف ہے جیسے جگہ، اور بہت کم اس کے میننگ علاوہ، بیونڈ جیسے بسائڈس کے بھی ہیں. یعنی زیادہ تر ورا کا لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے بیہائنڈ، پیچھے، کبھی کبھار اس کے میننگ آگے بھی ہوتا ہے، لیکن علاوہ، بیونڈ یا بسائڈ، اس کے میننگ میں یہ کم قرآن میں نظر آتا ہے. جیسا کہ ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ معارج میں آیت نمبر 31 میں ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ جو کوئی چاہے وراء ذَلِکَ بیونڈ ان کے علاوہ، تو علاوہ کے میننگ میں ہمیں یہاں دکھ رہا ہے یہ. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بھی ہے کہ حلال کی گئی تمہارے لیے ما وراء ذَلِکَ جو بیونڈ ہے ان کے، یعنی ان کے علاوہ ہیں. تو علاوہ کے میننگ میں یہ قرآن میں کم نظر آتا ہے، مگر ہم نے دیکھ لیا اس کی ایگزامپل. وَهُوَ حالانکہ وہی، الحق حق ہے، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے. قل کہہ دیجئے، فلیما تو کیوں، لما لفظ ہوتا ہے کیوں کے لیے، فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کن تم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، میم پہ پیش ہو، اینا یا اونا آخر میں ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کہتے ہیں، ان کن تم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے، بخش دے، اور اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے، اور اس کے ہر حکم کو ماننے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.